نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب فاروقی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں منقبت پیش خدمت ہے۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ ہم ان کی مدیح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھیں، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کے، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کے، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کے، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کے، کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محامد کا، زمانے سے بیان کیا شان ہو صدیق اکبر کے، وہ خود ایک صدق تھے کوئی
اگر اس راز کو جانے، صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کے۔ کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر عرض کرتے ہیں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کے، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کے۔ زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کا چرچا ہے، زمینوں آسماں پر ہے ثنا صدیق اکبر کے، زمینوں آسماں پر ہے ثنا صدیق اکبر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں بآواز بلند۔ کوئی کاغذ لاؤ نا، کاغذ لائے تھے۔ گزشتہ تقریباً 2 جمعۃ المبارک کے اجتماع میں خلیفہ اول بلا فصل امیر المومنین امام المتقین جانشین پیمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ یقیناً جن دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور اپنے نبی کی محبت رکھتا ہے، ان لوگوں کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے۔
دنیا کائنات میں تمام لغت میں اور ہر ڈکشنری میں دو لفظ ایسے ہیں جو اس دنیا میں اور آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور بڑا مقام دیا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے تمام انبیاء 1,24,000 پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس تمام انبیاء کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے امتوں میں ولی پیدا کیے ہیں جن کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اللہ کی توحید کا پرچار کرے۔ دنیا کائنات کی لغت میں دو لفظ ایسے ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو بھی عزت دے گا، اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرمائے۔ وہ دو لفظ کیا ہیں؟ ایک ہے لفظ نبی اور ایک ہے لفظ ولی۔ نبی کی بہت سے علماء نے اپنے اپنے خیالات اور اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی محبت کے مطابق نبی کی بہت سی تعریفیں لکھی۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اللہ کی توحید کا پرچار کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم سے وافر علم عطا فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صبر اور استقامت عطا فرمائی، لیکن صوفیاء نے ایک عجیب اور انوکھا اور نرالا اس کا ترجمہ کیا کہ نبی اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی نظر ہو، اور قرآن نے بھی یہ کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے پیارے حبیب تو میرا ایسا حبیب ہے۔ بڑا خوبصورت انداز میں صوفیاء کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور صوفیاء کا ترجمہ علماء سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ علماء اور صوفیاء یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور ان دونوں کو ہم لازم ملزوم سمجھتے ہیں۔ ولی ہو اور علم نہ ہو تو تب بھی ولایت نہیں ملتی، علم ہو اور طریقت نہ ہو تب بھی علم اپنے عروج کو نہیں پہنچتا۔ لہٰذا عالم، حقیقی عالم وہی ہے جس میں تڑپ ہو، محبت ہو، عقیدت ہو، جذبہ ہو، پیار ہو، اور صوفی وہی صوفی ہے جس میں طریقت کا علم بھی ہو اور شریعت کا علم بھی ہو۔ ہم ایسے پیروں کو نہیں مانتے جو شریعت سے شناسہ بھی نہ ہو، جنہیں نہ وضو کرنے کے مسائل کا پتہ ہو، جنہیں زندگی کے گزارنے کے خط و خال کا علم بھی نہ ہو۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جب وہ خود اپنے اوپر نظر ڈالے تو اپنی ذات کو دیکھے، اور جو دوسروں پر نظر ڈالے تو ان پر خدا کی راہ دکھا دے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ اللہ کے نبی وہ نبی ہیں جو خدا کی نظر میں ہوں، اور خود قرآن نے کہا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
اے پیارے حبیب تو تو میرا وہ حبیب ہے جو ہر وقت میری نظروں میں رہتا ہے. اور دوسری جگہ کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے حبیب تو میرا وہ حبیب ہے جس کو ہم نے لوگوں کے شر سے اور دکھ سے تجھے محفوظ رکھا ہے، اس لیے کہ تیری حفاظت میرے ذمہ ہے. اب نبی وہ ہے جس پر نظر خدا کی ہو، توجہ چاہتا ہوں، نبی وہ ہے جس پر نظر خدا کی ہو، اور ولی وہ ہے جس پر نظر مصطفیٰ کی ہو، جس پر نظر مصطفیٰ کی پڑ جائے. تو دنیا کائنات میں سب سے پہلے ولی کون ہے؟ ولی کا مطلب ہے استقامت، صبر، صداقت، عدالت، سخاوت، محبت، شجاعت، صدق، کلام، علم، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہوں. ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کوئی دکھ بھی دے دے پھر بھی اس کے لیے دعا کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس پر نبوت کی نگاہ ہے. سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تمام ولیوں سے پہلے ولی وہ نبی پاک کے صحابہ ہیں. جس پر نبی کی نگاہ پڑ جائے اسے تو ولی کہتے ہیں، اور جو میرے نبی کے ہمہ وقت نگاہوں میں بیٹھتے ہوں ان صحابہ کا کیا مقام ہوگا. تو تمام ولیوں میں سب سے پہلا نمبر صحابہ کرام کا، اور تمام صحابہ میں بعد الانبیاء افضل البشر، بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد دنیا بشریت میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا. اور پھر فرمایا کہ ابو بکر کہ مجھ پر اتنے احسانات ہیں. سرکار نے فرمایا زندگی میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ ادا کر دیا. لیکن ابو بکر کے اتنے احسان ہیں کہ ابو بکر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا خدا دے گا. اور بہت پیاری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا تو اللہ مجھ سے فرمائے گا کہ پیارے حبیب میرے دربار میں کیا لائے ہو. یہ قیامت کا منظر ہے. سرکار فرماتے ہیں خدا مجھ سے پوچھے گا پیارے حبیب میرے دربار میں کیا لائے ہو، تو سرکار فرماتے ہیں میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر عرض کروں گا یا اللہ تیرے رب کی بارگاہ میں میں اپنا ابو بکر لایا ہوں. گزشتہ جمعے میں نے شاید یہ حدیث پیش کی تھی اور اس کو دوستوں کی فرمائش کے مطابق پیش کر رہا ہوں. ایک قبرستان پہ عذاب ہو رہا تھا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں وہاں سے گزرا تو میں نے اس قبرستان سے چیخ و پکار کی آواز کو سنا. حضور لگتا ہے اس پر عذاب ہو رہا تھا. جب وہ واپس آیا تو دیکھا اس پر یوں لگتا تھا جیسے اس قبرستان پر رحمت برس رہی ہو. حضور میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ قبرستان کی وحشت، اس کا خوف اور اس کا منظر، اس کا بیاباں اور اس کی عجیب صورت کو دیکھا کہ ان پر قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. اور واپس آیا تو دیکھا جیسے قبرستان میں کوئی بہار آ گئی ہو. حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. جبریل امی آ گئے اور کہ یا رسول اللہ یہ صحابی سچ کہتا ہے کہ واقعی قبرستان میں عذاب ہو رہا تھا. فرمایا پھر رحمت کیسی ہوئی؟ حضور آپ کا غلام ابو بکر اپنے گھر میں بیٹھ کر داڑھی کو کنگا دے رہا تھا، اس کی داڑھی کا ایک بال ٹوٹا، ہوا اڑا کر قبرستان میں لے آئی، ہم نے ابو بکر کے بال کے صدقے قبرستان والوں پر رحمت برسا دی. یہ ہے ابو بکر صدیق.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر مسجد سے جب فارغ ہوتے تو یہاں ایک بات سن لیں. آقا فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد جلدی سویا نہ کرو جب تک کہ سورج نہ نکلے. اس کی وجہ کہ نماز کے بعد یہ وہ لوگ توجہ دیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہے، برکت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ رزق آتا بہت ہے لیکن چلا جاتا ہے یا آتا نہیں. وہ لوگ توجہ دیں. یہ سب حضرات اس لیے کہ دنیا بالوسائل لا فضائل، اور دولت جب بھی مانگو تو اس لیے مانگو کہ یا اللہ اس دولت سے میری اولاد بھی اچھی ہو جائے اور میرا دین بھی اچھا ہو جائے. ورنہ بہت سے دولت مندوں کو ہم نے بگڑتے دیکھا. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے وہ لوگ جو اس نیت سے رات کی خلوتوں میں بیٹھ کر دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اتنی دیتا کہ ان کی سمجھ سے بھی ہٹ کر ہوتی ہے. لیکن یہ دعا کیا کرو اللہ ایسی دولت دے جس سے اولاد بھی سنور جائے اور دین بھی اچھا ہو جائے. صبح کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک سویا نہ کرو. وجہ کیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اور جب آپ سوئے ہوئے ہیں تو تقسیم تو ہونی ہی ہے نا. تو سوئے ہوئے کو ملے نہ ملے اس کی مرضی، لیکن جو جاگ رہا ہے وہ تو اپنا حق لے کر رہتا ہے نا. کیوں بھائی؟ دیکھیے آپ مسجد میں آئے آپ کو ثواب مل گیا، آپ گھر سے چلے آپ کو ثواب مل گیا، آپ راستے میں تھے، اور جب راستے میں تھے ماشاءاللہ السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اکبر. بس یہ 2-4 لفظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ہمارے محترم ملک عثمان بھٹا صاحب جو 2 جمعہ پہلے گئے وہ فرما رہے کہ میں عین گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا ہوں اور آپ سب کے سلام پیش کر رہا ہوں کہ وہاں بھی جمعہ اسی وقت پر ہوتا ہے جو ہمارا ہی وقت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے لیے دعائیں کرنا وہ دن جلدی آئے کہ یہ توتنا والی مسجد کے سارے مقتدی ایک مرتبہ نبی کا گنبد خضرا دیکھ لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا بہت مہربانی شکریہ آپ کا. یہ بھی خوشی ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں بھی ٹیلی فون آیا. یہ احباب جب بھی جاتے ہیں میرے بھائی جناب عابد صاحب تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے چلے. ملک الطاف صاحب خدا کرے آپ بھی جائیں وہاں سے ہمیں بھی ٹیلی فون کریں. تو دوستوں نے کہا مجھے ٹیلی فون آیا پچھلے دنوں، کہنے لگا فاروقی صاحب میں فلاں بول رہا ہوں، آپ کا مقتدی ہوں، آپ کی محبتوں سے آپ نے جذبہ دلایا، خدا نے ایک مرتبہ اللہ کا گھر اور نبی کا روضہ دکھا دیا. اور کہنے لگا کہ جس ہوٹل میں میں رہ رہا ہوں اس ہوٹل سے جب میں نیچے اترا تو کاؤنٹر پر ٹیپ چل رہی تھی، اس میں آواز تھی، اور جب میں نے غور سے سنا تو وہ آپ کی آواز تھی، اور اس نے مجھے سنایا. پھر میری آنکھوں سے یکا یکا آنسو نکل آئے. میں نے کہا چلو میرے مالک آسانی سے آئے، آواز تا پہنچ گئی ہے نا. ایک محبت کی علامت ہے نا. تو دوستو صاحبان محترم، اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کوئی ایسا سلسلہ بنے کہ یہ سارے اکٹھے ہوں، یہ سارے اکٹھے ہوں، اور پھر وہاں مدینے کی گلی ہو، آپ میزبان جام جائیں اور میں آپ کے جہاں آپ جوڑے اتاریں میں آپ کے جوڑے سیدھا کرتا رہوں، اور ایک محفل سج جائے اور پھر سامنے گنبد خضرا ہو. ادنا جنا یار سامنے ہووے نا ول ٹکڑے سمان دی چاسی بھئیے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں کر رہا تھا سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سیدنا ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نماز فجر پڑھا کر وہ بات تو مکمل ہو گئی کہ آپ یہاں آئے، گھر سے چلے ثواب ملا، راستے میں آئے ثواب ملا، اور آپ راستے میں تھے. اللہ فرماتے ہیں فرشتو جی مولا جلدی آؤ. یا اللہ حکم. فرمایا یہ بندہ گھر سے جا رہا ہے. پوچھو کہاں جا رہا ہے؟ یا اللہ یہ مسجد میں جا رہا ہے. کہا اچھا کتنی دور جا رہا ہے؟ یا اللہ گھر سے تو اس کی مسجد جہاں جمعہ پڑھنے جا رہے یہ تو بہت دور ہے، میلوں دور ہے. کہا فرشتو اچھا یہ جتنے قدم اٹھائے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا جائے. میرے محترم جناب شیخ عباس صاحب کے بھانجے اللہ انہیں سلامت رکھے. آپ کا نام کیا؟
محترم جناب شیخ مشتاق صاحب تشریف لائے، روہیلا والے سے بھی آگے، کم و بیش 100 کلومیٹر کر کے آئے ہیں۔ کبھی کبھی آتے ہیں بہت سی احباب، میں کس کس کی محبت سے بچوں اب تو ہی بتا دے۔ کوئی بہاڑی سے آتا ہے، کوئی پاک پتن شریف سے آتا ہے، بابا فرید سے آتا ہے، کوئی شہر لاہور داتا کی نگری سے آ رہا ہے، بہت سے دوست احباب آ رہے ہیں۔ جتنے بھی آئے خدا کی قسم، میں خلوت ہو یا جلوت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، صبح ہو یا شام ہو، رات ہو یا دن ہو، شام ہو یا سحر ہو، میں اپنے رب کا کلام پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، مولا میں کچھ نہیں، جو کچھ ہوں میں ان کی دعاؤں کا صدقہ ہوں۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، جہاں میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں وہ آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ گھر سے چلے، فرشتوں کو کہا کہ پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دو۔ مسجد میں آ گئے، اب مسجد میں آپ آ تو گئے، ثواب بھی مل گیا، بڑی عزت مل گئی، لیکن آپ یہاں آ کر سو جائیں، پھر آپ خود کہیں گے یار آج تک میں کو نیندر آ گئی ہے کہ چاس نہیں آئی۔ جب آپ سو جائیں گے تو تقریر تو ہوگی نا بھائی، تقریر بھی ہوگی، نعت خوانی بھی ہوگی، سبحان اللہ بھی ہوگی۔ اگر آپ سو جائیں تو ویسے چلے جائیں، آپ کو خود افسوس ہوگا، حالانکہ ثواب آپ کو ملتا رہا، آپ خود آ کے گھر میں بیٹھے رہے۔ لیکن جو جاگ رہا ہو، تقسیم ہو رہی ہو، تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں میاں تقسیم ٹھیک کر، سا کوئی دے۔ سرکار مسجد سے باہر تشریف لائے، منزل پڑھ کر تھوڑا سا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار کا معمول تھا نماز پڑھا کے گھر میں آتے، مجھ سے گفتگو کرتے، مسائل بتاتے، میں سائل پوچھتی، میں سائلہ بن جاتی، سرکار مجھے مسائل بتاتے، اور پھر سرکار فرماتے کہ عائشہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے سینے میں نوٹ کر لو، اور جب وقت آ جائے تو صحابہ کو میری ہر بات بتایا کرو۔ سرکار اپنے گھر سے اٹھے، باہر تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہیں اور باہر کا منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی دودھ لینے جا رہا ہے، کوئی کھجور لینے جا رہا ہے، بچوں کے لیے ناشتے کا سامان لینے جا رہے ہیں۔ یہ میں ویسے مثال دے رہا ہوں کہ یہ نہ کہنا کہ بھئی اون والی ناشتے دا نہ ہائی پیا، کیونکہ قوم ہماری بڑی ان چیزوں کو نوٹ کرتی ہے، پر کھانے پینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے خورد و نوش کا سامان لینے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کی نظر پڑی، ایک شخص گردن جھکا کر چادر ڈال کر بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس کے آگے ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے حضرت ابی دردہ کو دیکھا، اس شخص کے آگے چل رہے ہیں جو گردن جھکا کر، چہرہ چھپا کر، چادر ڈال کر آہستہ آہستہ جا رہا ہے۔ سرکار نے ابی دردہ کو آواز دی، میں ابی دردہ، جی حضور، واپس آؤ۔ واپس آئے، فرمایا تم نے دیکھا کہ تمہارے پیچھے کون آ رہا تھا؟ بات کو سمجھیے بھائی، اصل میں وہ 3-4 دنوں سے کچھ رات کی گرد و غبار اور کچھ موسم ذرا بگڑتا ہے، سنورتا ہے، بنتا ہے، اچھا ہوتا ہے، تو وہ گرد جڑی اڑی ہے نا تھوڑی تھوڑی اندر بڑھ گئی ہو سی نا، اس لیے جو نہیں کہہ سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ ایسی کہو کہ جو گرد اندر ہے وہ ہٹ جائے، اندر گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ جائے۔ دیکھیے کتنے اچھے لگتے ہیں آپ جب سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ چہرے چمک رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب سبحان اللہ کہتا ہوں نا تو یہ میرا اظہر بیٹا، احمد بیٹا، جب بھی دیکھے نا سبحان اللہ کوئی کہہ رہا ہے، اس کے چہرے پر یوں ذرا کیمرہ ڈال دو، پھر بعد میں دیکھنا کہ سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی جتنی دیر آئیں خوش خرم بیٹھے رہیں۔ کیوں جناب؟ محمد عامر صاحب میں نام ہاں، محمد رفیق صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں، ماہر تعلیم ہیں، بڑی محبت والے، شجاباد کے علاقوں اس سے بھی کہیں دور نہیں جانے، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں کہاں سے دیوانے کشے آ رہے ہیں۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کل مجھے ایک بات بتائی، اتنا میں خوش ہوا، کہنے لگے حضرت میں نے جب سے آپ سے پاک جمعہ پڑھا، ایک دن آپ نے تہجد کا بیان کیا، اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ تہجد قضا نہ ہو۔ چلو میں عمل کروں نا، میں عمل آدمی ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ میں کیا ہوں، مجھے کچھ بھی خبر نہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے میری تربیت سے، میری محبت سے، میرے جذبے سے، میرے ایمان پر اور میری عقیدت سے اگر تم تہجد پڑھتے ہو،
خدا کے فرشتے یہ بھی کہتے ہوں گے مولا جس کی وجہ سے یہ پڑھ رہا ہے اس پر بھی تو رحمت بھیج، رحمت بھیج۔ میں تو بہانے تلاش کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابی دردہ، جی حضور۔ فرمایا جانتے ہو تیرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ اب بھئی بازار آپ جا رہے ہیں، ملک صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، یہ بزرگ جتنے بھی تشریف فرما، آپ بازار جائیں، سودا سلف خریدنے جائیں، آپ آگے پیچھے تو نہیں دیکھتے بھئی کون میرے پیچھے آ رہا ہے، کون آگے جا رہا ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں اپنی مصروفیت میں مست ہیں، بس ٹھیک ہے، سودا سلف لیا، پیسے دیے، خریداری کی اور واپس آ گئے۔ لیکن آپ کو کیا ضرورت ہے دائیں بائیں دیکھیں؟ لیکن سرکار نے دیکھا، فرمایا ابی دردہ، جی حضور۔ فرمایا تجھے معلوم ہے کہ چلتے ہوئے بازار میں تیرے پیچھے کون آ رہا تھا؟ عرض کہ حضور میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ آ رہا تھا جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے، ہوا خیر منکم، وہ تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ حضور میں نے تو نہیں دیکھا۔ فرمایا جاؤ دیکھو جو چادر میں لپٹا ہوا، جو چادر میں لپٹا ہوا اور گردن جھکائے ہوئے اور آہستہ آہستہ چل رہا ہے، دیکھو تو صحیح کون ہے؟ حضرت ابی دردہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر قدم تیز تیز اٹھائے، سرکار کا حکم تھا۔ جب میں وہاں قریب گیا تو دیکھا چادر میں لپٹا ہوا اور گردن جھکائے ہوئے، میں نے دیکھا تو وہ ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں۔ اب بازار میں جاتے ہوئے کسی کو کیا ہو کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون چل رہا ہے، کون پھر رہا ہے، نہیں۔ لیکن سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صحابہ، جی حضور۔ فرمایا سن لو، جب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلو، اب توجہ سے سننا۔ فرمایا صحابہ جب بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلو، گلی میں، بازار میں، شہر میں، جہاں بھی چلو، دائیں بائیں دیکھ لیا کرو۔ اگر میرا ابو بکر آ گیا ہے تو ابو بکر کے آگے نہ چلا کرو، ابو بکر کے پیچھے چلا کرو۔ ابو بکر کے آگے نہ چلا کرو، ابو بکر کے پیچھے چلا کرو۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی کے دور میں، نبی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی۔ سرکار سخت علیل ہو گئے، اس قدر بخار تھا، اس قدر ٹمپریچر تھا، اس قدر بخار تھا کہ سرکار نے فرمایا عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ جی حضور کہ کپڑا بھگو کر لاؤ، میرے ماتھے پر، میرے ہاتھوں پر، میرے پاؤں پر رکھا جائے۔ ڈاکٹروں نے تو آج ریسرچ کی ہے کہ سخت بخار کے باوجود بھی پانی کی یہ گیلی پٹیاں رکھی جائیں تو بخار اتر جاتا ہے، لیکن وہ نبی جو حکمت بتانے آیا ہے، سرکار حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے سرکار کے ماتھے پر، چہرے پر اور ہاتھوں پر، پاؤں پر بھی یہ گیلی پٹیاں رکھی، وہ بار بار خشک ہو جاتی، میں پھر گیلی کرتی، سرکار کا کچھ بخار اتر گیا۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، سرکار نے فرمایا عائشہ جی حضور، فرمایا مرو ابا بکر صدیق فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے باپ ابو بکر کو کہوں آپ کے مصلی پر نماز پڑھائے؟ حضور آپ تو جانتے ہیں میرے باپ تو رقیق القلب ہیں، یعنی نرم دل کے مالک، چھوٹے دل کے نہیں۔ چھوٹا دل اور ہوتا ہے، نرم دل اور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بھئی یہ بڑے دل والا آدمی ہے، کہتے ہیں نا جو سخی ہو، جو محبت والا، جو کسی کو عزت دے، عظمت دے، وہ کہتے ہیں بھئی بڑے دل والا ہے، لیکن جو کسی کو کچھ نہ دے، کہ یہ تو یہ ہے ہی چھوٹے دل والا، جڑا نہ سبحان اللہ سے میں اکثر چھوٹے دل والا بیٹھے میں کتنا بولے ہون ڈے گنا ہے جڑا توارے نال نہ بولے تو ساتھ آدھو چھوٹے دل والا ہے، تے جڑا میری تقریر سبحان اللہ نہ سے میں کہ چھوٹے دل والا بیٹھے۔ اور ایک ہے دل کی نرمی اور ایک ہے دل کی سختی۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت نرم دل تھے، جب سرکار کا نام آتا تو آنکھوں میں فوری آنسو آ جاتے آئے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے میرے بابا نرم دل کے مالک ہیں،
وہ تو آپ کا خالی مصلی دیکھ کر برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ سرکار خاموش ہو گئے، آقا پھر خاموش ہو گئے۔ میرے نبی پاک نے پھر کہا مرو ابا بکر صدیق فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ پھر عرض کیا، سرکار خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب پھر کہا، حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہی جواب دیا تو نبی کے چہرے پہ جلال آیا، نبی کے چہرے پہ جلال آیا۔ فرمایا عائشہ تم مصر کی عورتوں والی جیسی بات کرتی ہو؟ عائشہ یہ میری زبان نہیں، میری زبان پہ میرا خدا بول رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ابو بکر کو نماز پڑھائے، میری زبان سے میرا خدا کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوگی، اٹھی اور آہستہ سے دروازے پہ دستک دی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار کے غلام حضرت انس نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حکم فرمایا میرے زوج مکرم سید دو عالم فرما رہے ہیں کہ میرے بابا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا۔ سیدنا صدیق اکبر کو حکم ملا۔ سیدنا صدیق اکبر کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی، راشا طاری ہو گیا، ڈرنے لگے، نرم دل تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم، ادھر حکم تھا ادھر ادب تھا کہ نبی کے مصلی پر جب مصلی پہ چڑھے، خالی مصلی دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا، جا حضرت ابو بکر صدیق سے کہا نبی کا مصلی ملا ہے، آپ خوش ہو جائیں۔ فرمایا تم مصلی کے ملنے پر خوشی محسوس کر رہے ہو، میں مصلی خالی دیکھ کر نبی کی جدائی پر رو رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو علم ہو گیا تھا کہ نبی پاک عنقریب پردہ فرمانے والے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیات ہیں جو پہلے قرآن مجید کی نازل ہوئیں۔ اور سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم۔ ہاں پڑھتا ہوں، ضرور پڑھتا ہوں، آپ سبحان اللہ ایسی کہیں گے تو پھر میں بھی بہانہ بنا گے، سب گرد و غبار میرے گلے چی پھنسی بدیے۔ لالا الطاف کے ناؤ کھاکا میں بولنا۔ اے اللہ تو ہی بتا دے اس نے کیا کہا ہے۔ یہ مجذوب آدمی ہے، یہ جہاں بھی بیٹھے میں نے اسے کبھی منع نہیں کیا۔ یہ پتہ ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ کہاں سے آتا ہے، اور سارا سفر تقریباً 10 میل یہ پیدل سفر کر کے آتا، اور جو کچھ باپ ہفتے کے 20-25 دیتا ہے وہ جیب میں رکھتا ہے، اور جمعے والے دن آ کر چندے میں ڈال دیتا ہے یا میری جیب میں ڈال دیتا۔ ایسے دیوانے بھی، انہی کی محبتوں سے تو ہم زندہ ہیں، خدا کی قسم۔ قرآن تو بتا کہ وہ آخری آیت کون سی ہے جو جبریل لے کر آیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے پہلی آیت مقدسہ آیات جو نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور جب وہ نازل ہوئی وہ سرزمین عرب ہو، عرب میں صحرا ہو، اور صحرا میں مکہ ہو، مکہ میں حرم ہو، حرم میں پہاڑ ہو، پہاڑ پہ غار ہو، غار میں یار ہو۔ جب پہلی آیات مقدسات نازل ہوئیں تو سرکار دو عالم اس وقت غار حرا میں تشریف فرما ہے، اور جب آخری آیت مقدسہ نازل ہوئی سرکار مدینۃ الرسول مسجد نبوی میں تشریف فرما، اور جب یہ آیت مقدسہ
جبریل امین لے کر آئے، سنو شاہی مسجد توتلا میں آنے والوں، میرے نبی کے غلاموں، سید دو عالم سے محبت رکھنے والوں، جب آخری آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دیا، جب یہ آیت مقدسہ صحابہ کرام کو نبی نے سنائی، سب صحابہ کرام خوشی سے مسکرا رہے تھے، لیکن ایک کونے میں بیٹھ کر ابو بکر صدیق زاروں قطار رو رہے تھے۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے عرض کیا، ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر آج سارے خوش ہیں اور تم رو رہے ہو؟ فرمایا ہاں تم خوشی منا رہے ہو، میں رو رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے؟ آج تو دین مکمل ہو گیا، اسلام دین جو ہے وہ تمام دینوں پر غالب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام مکمل کر دیا اور تم رو رہے ہو، خوشی نہیں مناتے؟ ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم یہ آیت سن کر جو آخری آیت مقدسہ نازل ہوئی، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد اب کوئی آیت نہیں آئے گی، یہ دروازہ نبوت کا مجھ پر بند ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی قرآن آئے گا، نہ کوئی کلام آئے گی، بس یہ آخری آیت مقدسہ نازل ہو گئی۔ صحابہ نے کہا کہ ابو بکر خوشی مناؤ، آپ نے فرمایا تم دین کے مکمل ہونے پر خوش ہو رہے ہو، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ چند دنوں کے بعد رسول اللہ پردہ فرما جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ تم جاؤ مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھائی تو نماز پڑھانے کے دوران سرکار کچھ اٹھے، افاقہ ہوا، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ نماز ہو گئی، کیونکہ مسجد نبوی کی دیوار اور سرکار کے حجرے کی دیوار تو ایک ہی تھی، اور سرکار کے حجرے کی کھڑکی بھی اسی طرح لگی ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا نماز ہو گئی، حضور ہو رہی ہے۔ فرمایا ابو بکر پڑھا رہے ہیں؟ حضور ہاں پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے یارو، سرکار اٹھے اور آقا دو عالم نے اپنی اس مکان، اس حجرے کی کھڑکی کو کھولا، یا ایک حدیث میں ہے سترہو، سرکار کی کھڑکی پر جو پردہ لگا ہوا تھا نا، وہ پردہ جب سرکار نے یوں ہٹایا، یہ اس کی آواز، پردے کی آواز جب آئی، آہستہ سی آواز، سرکار نے پردہ اٹھایا، نبی نے جب اپنا چہرہ کھڑکی سے باہر رکھا، اب سنیے جو بات عرض کر رہا ہوں، اللہ اکبر، 4 یا 5 یا 3 یا 2 یا 1 دن، مختلف روایات ہیں، سرکار دو عالم مسجد میں تشریف نہ لائے تھے، طبیعت ناساز تھی، ابو بکر صدیق کو کہتے رہے کہ نماز پڑھاتے رہو، 2 دن یا 3 دن یا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ صحابہ کی تو محبت یہ تھی کہ ایک لمحہ بھی نبی نظر نہ آتے تو پریشان ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں تو امت کی یاد آئی، سرکار اٹھے، گھر سے چپکے سے جنگل میں چلے گئے، صبح اٹھے جنگل میں چلے گئے، کسی کو پتہ نہ چلا، صحابہ پریشان۔ صبح سے لے کر تقریباً دوپہر نماز کا وقت قریب آنے لگا، سرکار دو عالم تشریف لے کے نظر نہ آئے، صحابہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں پتہ نہ چلا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں پتہ نہ چلتا تو ان خوشبوؤں کو تلاش کرتے جدھر سے نبی گزرتے تھے، سرکار جدھر سے جاتے تھے خوشبو ادھر سے پھیلتی جاتی تھی، خوشبو کا سہارا لیتے لیتے صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگل میں گئے تو دیکھا ایک بکریاں چرانے والا کھڑا ہے، اس بکریوں کے چرواہے سے پوچھا او بکریوں کا چرواہا بتا تو نے ہمارا نبی بھی دیکھا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا، پھر بار بار پوچھا تو اس نے کہا ہاں ذرا ٹھہر جاؤ، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ حسین تھا، گردن جھکی ہوئی تھی، کمبل کالا پہنا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی تھی، اور میں نے اس شخص کو اسی غار میں روتا ہوا دیکھا۔
اب سنیے ذرا آگے بھی سنیے اور اپنے عشق کو مزید اجاگر کیجیے. فرمایا میں نے اس شخص کو میں نے اسی غار میں دیکھا اور وہ رو رہا ہے. صحابہ فرمانے لگے اب پتہ نہیں یہ کس کی بات کر رہا ہو. انہوں نے کہا اچھا کوئی اور نشانی بھی بتاؤ. تو اس بکریوں کے چرواہا نے کہا جی جب سے وہ شخص اس غار میں آیا میرے پاس جتنی بکریاں تھی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور غار کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے. وہ بکریاں حضور وہ بکریوں کو سمجھ آ گئی کہ ہمارا نبی آ گیا ہے. اس غار میں آ کر کہا وہ جس وقت سے آیا ہے میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. وہ اسی غار میں بیٹھا ہے اور بکریاں غار کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ اب ہمارا نبی اسی غار میں امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم اس غار کے قریب گئے. ہم نے دیکھا بکریاں ارد گرد گھوم رہی ہیں. ہم نے دیکھا ارد گرد بکریاں گھوم رہی ہیں. اور ابو بکر صدیق حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں اور میں نے چند بکریوں کو دیکھا کچھ بکریاں اپنے اگلے پاؤں نیچے رکھ کر اور غار کی طرف اپنا سر رکھ کر وہ ٹکی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں. اور صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں آتا ہوا دیکھا ان بکریوں نے غار کو چھوڑا نہیں. وہ غار سے ہٹی نہیں. وہ غار سے جدا ہوئی نہیں. ہم نے کوشش کی کہ ان بکریوں کو ہٹایا جائے اندر جایا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے. صحابہ فرماتے ہیں جو ہی ہم نے ان بکریوں کو ہٹانا چاہا صحابہ فرماتے ہیں وہ بکریاں ہمارے قدموں میں جھک گئی اور اپنی زبان حال سے کہنے لگی خدا را ہمیں غار سے نہ ہٹاؤ ہمیں اپنا نبی تو دیکھنے دو. کیا محبت ہے. اور سرکار ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہم غار کے اندر گئے اور نبی رو رو کر آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر کہہ رہے تھے اللہم اغفر لامتی میرے مالک میری امت کو معاف کر دے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے نبی کے غلاموں سرکار ابو بکر صدیق نے مصلی پہ قدم رکھا. مصلی پہ آئے اور اس جگہ پر کھڑے ہونے لگے جہاں نبی کے پائے مقدس تھے. وہاں کھڑے نہ ہوئے بلکہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنا سجدہ وہاں کیا جہاں نبی کے قدم مبارک تھے. حاجی صاحبانوں آج بھی وہ جگہ موجود ہے. آج بھی جگہ قبلہ مدینہ طیبہ میں موجود ہے. وہ مصلی رسول لکھا ہوا ہے. وہ جب گنبد خضرا ادھر باب السلام سے داخل ہو وہ اور چلتے چلتے آؤ جہاں یہ حدیث پاک لکھی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اور اسی منبر کے ساتھ آگے جاؤ تو مصلی رسول لکھا ہوا ہے. اور اسی جگہ پر سرکار کے لوگ غلام جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کے قدم لگے تھے. اور عاشق دھکے دے دے کر دھکے کھا کھا کر اس جگہ کو تلاش کرتے ہیں. کچھ لوگ ہم نے دیکھا اعتراض کرتے ہیں یار اس میں کیا ہے لیکن عاشق کہتے ہیں تینوں چم چم اکھیاں تلاواں تینوں چم چم اکھیاں تلاواں صدقڑے جاواں نی مٹیے
رب دیے. اللہ اکبر. میرے نبی کے غلام ہو. اب سیدنا آقا دو عالم نے اپنے حجرے کی کھڑکی کو کھولا اور جب پردہ اٹھایا اس کی آواز آئی تو نبی نے اپنا چہرہ باہر کیا. نبی کے چہرے کی چمک سے مسجد نبوی منور ہو گئی. اب جو آگے منظر پیش کر رہا ہوں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں منہ طرف بیت اللہ شریف کے اور یوں نماز پڑھ رہے ہیں. صحابہ صف در صف کھڑے ہیں، قطار در قطار کھڑے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ ادھر نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ادھر آنکھوں میں آنسو بھی آ رہی ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں. جب نبی پاک کا چہرہ انور حجرے کی کھڑکی سے دکھایا گیا اور جب مسجد نبوی منور ہو گئی، اب صحابہ کھڑے نماز پڑھتے ہوئے. اب خدا لے چلے تو میں تمہیں یہاں بیٹھ کر نقشہ دکھاؤں. کعبۃ اللہ جو ہے، جو سامنے ہم جیسے یہ مسجد بیت اللہ ادھر ہے اور نبی پاک کا روضہ ادھر ہے، لیکن جب تم مسجد نبوی میں جاؤ گے بیت اللہ ادھر ہے اور سرکار کا روضہ ادھر ہے. بیت اللہ شریف یوں ہے جیسے میرا چہرہ ہے. اب میں میرے آقا کے صحابہ ابوبکر صدیق اور پیچھے ساری صفیں بندھی ہوئی ہیں. صحابہ کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ کعبہ تو نہیں لیکن کعبے کی رخ تھا، کعبے کی سمت تھی اور کعبے کی طرف کھڑے ہیں. اور جو ہی سرکار نے اپنے حجرے کی کھڑکی کو کھولا، نبی کا چہرہ جو سامنے نظر آیا، صحابہ کعبے کو دیکھ رہے تھے. ادھر جب چمک پھیلی تو صحابہ کو کعبہ بھول گیا، چہرے پھیر کر نبی کو دیکھنے لگ گئے. کہ بلا یوں کھڑے. اب جو بات کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا دل خود کہے گا سبحان اللہ. اگر دل ہے تو دل کہے گا اور یقیناً یہاں آنے والوں کا دل ہی ہو جاتا ہے. اب یوں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا، صحابہ بھی کعبے کی طرف، اور جو ہی نبی نے چہرے سے جب چہرہ دکھایا، چہرہ کرایا اور نبی پاک نے حجرے کی کھڑکی کو کھولا اور جب نظر ڈالی، صحابہ کو کعبہ بھول گیا، یوں دیکھنے لگ گئے، سینہ بھی پھر گیا، چہرہ بھی پھر گیا. نبی پاک کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور میرا خیال میں جو پڑھ رہے ہوں گے وہ بھی بھول گیا ہوگا اور نبی جو کعبہ بھول گیا ہو وہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. سرکار نے صحابہ کو دیکھا. اب سنیے نبی پاک کی جو حدیث میں نے پڑھی اور میں پڑھ کر اس پر عمل کر کے دکھا رہا ہوں. ادھر نبی نے دیکھا، ادھر صحابہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھ کر نبی مسکرائے اور نبی نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ بھی مسکرانے لگے. میرے آقا دو عالم نے کلام کیا، فرمایا اتم الصلاۃ. اور صحابہ ادھر دیکھو نماز پوری کرو. لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کھڑے ہیں ادھر نہیں دیکھ رہے بلکہ نبی کو دیکھ رہے ہیں. اور جو ہی پھر آقا نے پھر کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں یہ نماز کی حالت میں. سرکار نے فرمایا ادھر دیکھو اور جب پھر ادھر انہوں نے نماز پڑھی. صحابہ نماز مکمل کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ نماز ہم پڑھ رہے تھے آپ نے دیکھا ہم نے کعبہ بھلا دیا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ ہماری نماز ٹوٹی تو نہیں. فرمایا صحابہ نہیں ٹوٹی. حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے نظر تمہاری کعبے پر تھی پھر کعبے کے کعبے پر تھی. اللہ سنیے. ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا. آپ نے 3 وصیتیں فرمائی. ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ حضور دل چاہتا ہے کہ میٹھی چیز بنائی جائے. آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے میٹھی چیز نہیں بنائی جائے، کچھ ضروری تو نہیں ہے. دل کرتا تھا. خاتون خانہ تھی، زوجہ تھی، سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین کی بیوی ہیں ام رومان غالباً. انہوں نے عرض کیا تو حضرت سیدہ ام رومان ابو بکر صدیق کی بیوی نے کیا کیا، جو کچھ غلے بیت المال سے آتا اس سے تھوڑا تھوڑا بچا کر 1 مہینہ اسے اکٹھا کیا
اور وہ بچا کر کچھ چینی سے مراد یعنی کچھ شکر کچھ گڑ یہ تو تھا نا ان دنوں میں, تو کچھ شکر والے شوگر ملا کہنا نہیں تو وڈیرے یکی کھنڈ لکا رکھے نا. ویسے ہم سب غریبوں کے ہمدرد ہیں سبحان اللہ. گڑ بھی رکھا اور تھوڑے تھوڑے بچا کر رکھا. مہینے کے بعد انہوں نے میٹھی چیز حلوہ, ہوں تو ساری غذائے بولو نا تو کو خیر ہے تو سا کیوں چڑ دیو, اچھی آکھو نا حلوے تا نا سن کے آکھو سبحان اللہ. ہاں مخائی میں سا کو چیڑی رکھ دن سی حلوہ میں کہ گھننا اور کھاسا حلوہ دکھے سا جلوہ. بہرحال وہ حلوہ بنایا, میٹھی چیز بنائی تو سیدنا صدیق اکبر کے سامنے رکھ دی. آپ نے فرمایا کہ یہ کہاں سے لائے؟ انہوں نے ساری بات بتائی. آپ نے وہ تو کھا لیا, اس کے بعد آپ بیت المال میں گئے, نگران کو بلایا. حضور حکم فرمایا جتنا میرا بیت المال سے سامان آتا ہے مقدار بتائی کہ اتنی مقدار ہر مہینے کم کر دو. تقویٰ دیکھیے ذرا. یہاں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ شکم وزیراں تغار خدا است, ہر چیز آجت فنا در فنا, یکے مڈیاں ویچا ہوئے والوی پرواہ کہنے نراستہ نہیں بیچی گئے. ہولے بلے سو میں کچھ شک پیفزی تو آلہ حصہ ویچو سی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا, اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے. آپ کے گھر والوں نے کہا اور چند صحابہ نے حضرت امیر المومنین نے کہا, فاروق اعظم نے کہا حضور چلو فلاں حکیم کے پاس چلتی ہیں, علاج کرواتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا صحابہ مجھے کہیں نہ لے چلو, رات مجھے حکیم کا دیدار ہو گیا ہے, سرکار کا دیدار ہوا. انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر چند دنوں کے بعد تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے. 2 سال 3 مہینے 11 دن حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت پر بیٹھ کر حکومت کی. اور جب وصال کا وقت آیا آپ نے 3 وصیتیں فرمائی. فرمایا پہلی وصیت یہ ہے کہ جتنی عمر میں نے جتنی وقت خلافت میں بیٹھا 2 سال 3 مہینے 11 دن, اور جتنی بیت المال سے میں تنخواہ لیتا رہا, میرا فلاں جگہ ایک پلاٹ کھڑا ہے, میرا ایک پلاٹ زمین ہے, اس زمین کے خطے کو بیچ دیا جائے, اور میرے وصال کے بعد وہ جتنا پیسہ میں نے لیا اتنا پیسہ بیت المال میں واپس جمع کیا جائے. آپ کاروبار کرتے تھے کپڑے کا. جب ایک دن بیعت ہوئے خلیفہ بنے, امیر المومنین بنے, تو تیسرے چوتھے دن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق کپڑے اٹھا کر بازار میں بیچ رہے ہیں. میں نے کہا عرض کیا حضرت اب تو آپ امیر المومنین بن گئے, یہ کیا کریں؟ فرمایا بچوں کا رزق تلاش کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد پہلی مرتبہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جو وقت کا امیر بنے اس نے نظام سلطنت کو چلانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بچوں کے رزق کا بھی خیال کیا جائے. سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا اور بیت المال سے کچھ وظیفہ لے کر وقت کے خلیفے کے لیے مقرر کیا گیا. اس کے بعد دوسری وصیت آپ نے فرمائی کہ میں نے اپنے دور خلافت میں 3 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ ایک حبشی غلام میں نے زیادہ لیا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ وہ مجاہدوں کی تلواروں کو سیکل کیا کرتا تھا, بناتا تھا, تیز کرتا تھا. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے دور حکمرانی میں خلافت کے دور میں میرے پاس ایک چادر آ گئی تھی, وہ فالتو تھی. اور تیسری چیز آپ نے فرمایا, تیسری چیز یہ تھی کہ میرے پاس ایک اونٹنی تھی جو پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. حضور پھر فرمایا ان تینوں چیزوں کو آنے والے خلیفہ حضرت فاروق اعظم کو دے دی جائے کہ یہ وقت کے خلیفہ کے لیے ہے.
حضرت امیر المومنین کا چناؤ بھی آپ نے خود کیا، صحابہ کرام کو بلایا کہ فرمایا میرے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے؟ سب صحابہ نے کہا، کسی نے رائے دی، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ میں نے امت مصطفیٰ میں اپنے بعد اگر کسی کو بہتر پایا ہے تو وہ فاروق اعظم ہے۔ بس ابو بکر صدیق کا کہنا تھا۔ حضرت مولا علی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جو صداقت نے کہہ دیا ہے ہم نے مان لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تینوں چیزیں واپس جا کر دے دیں۔ جب تینوں چیزیں واپس دے دیں، حضرت فاروق اعظم نے دور خلافت میں پہلا ہی دن تھا جب یہ تینوں چیزیں آئیں تو آپ رو پڑے، کہا کہ ابو بکر تم نے آنے والے کے لیے کتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ ایک چادر واپس کر دی، اور ایک اونٹنی وہ بھی واپس کر دی، اور ایک مشکیزہ اور دوسرا یا وہ حبشی غلام، یہ تینوں واپس کر دیے۔ اور آپ نے زندگی میں کہا تھا کہ مجھے جن کپڑوں میں کفن دینا، نئی چادر نہ لینا، جو کپڑے میرے بطن پر ہیں یہی رکھ دینا، اور ایک چادر نئی لے کر وہ اوپر ڈال دینا۔ یہ کپڑے اس لیے رکھنا کہ غار ہیرا میں یہی پہن کر میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا تھا۔ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، وصیت کے مطابق کہا کہ میرے نبی کے روضے پر میرے جسد اطہر کو لے جانا، اگر اندر جا کر دروازے پہ دستک نہ دینا، خود انتظام نہ کرنا، بلکہ کہا علی مرتضیٰ کو کہا کہ انہی ہاتھوں سے غسل مجھے دینا جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو دیا تھا، اور علی مرتضیٰ کو کہا کہ جسد اطہر کو لے کر نبی کے روضے پر رکھ دینا، اور کہنا حضور آپ کا یار غار والا آیا ہے، اگر اجازت مل جائے تو اندر دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نبی پاک کے روضے پر گیا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یار غار والا آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو سرکار کے حجرے کا دروازہ، مجھے بتاؤ اگر نبی زندہ نہیں تھا تو دروازہ کس نے کھولا؟ بولو ہمارا نبی زندہ ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا تو دروازہ کھل گیا، اندر سے آواز آئی دیر نہ کرو، یار کو یار سے جلدی ملا دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ابو بکر صدیق کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ماتھے پہ پیار کیا، کہا ابو بکر مبارک کو غار تو نے بنائی تھی، مزار نبی نے بنایا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل 22 جمادی الثانی گزر چکی ہے، آج 23 ہے۔ آج گھر جا کر جو بھی کھاؤ کھانا، اور کوشش کیا کرو اپنے بچوں کے ساتھ کھایا کرو، اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھایا کرو۔ ناراض تو نہیں بیٹھی گئے نہ چپ کر گئے نا، میں کوئی شک پہ گئے جو باروں آپ کڑھائی گوشت کھا دیتے گھر دال چپکوائی۔ سرکار فرماتے ہیں جڑا چپ کرے سے میں کو ہوں دیتے شک پہ ویسے بھائی یکے بولو سبحان اللہ۔ اللہ سیاں جڑا بالا بچہ نال کھاوے ہوں دے رزق کریں کھوٹ نہ دے میں، مولا جڑا سب دے محبت دے گھر والے نال رزق دے تلاش وچ راوے، مولا کو زندگی اس کریں دکھ نہ دے میں۔ میں تو دعائیں دے رہا ہوں، گھر جا کر جو کھانا تیار کرنا یا کھانا سامنے رکھ دینا، اور کوئی ایک آدھ چیز اور بھی رکھ دینا، اور رکھ کر ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کہنا یا اللہ جو میں کھا رہا ہوں، جو بچے کھا رہے ہیں، اہل خانہ ماں باپ ہیں، بہن بھائی، جتنے بھی افراد خانہ جو ہم کھا رہے ہیں، میرے مالک اس کا ثواب پیکر صدق و صدقہ منبع جود و عطا ابو بکر صدیق کی روح کو بھیج دے۔ آقا فرماتے ہیں جو میرے ابو بکر سے پیار کرتا ہے میں نبی اسی سے پیار کرتا ہوں۔ باقی مضمون آئندہ جمعے سے